وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بیٹیاں بائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں، وامہاتکم، اور تمہاری مائیں، اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعہ، جو رضاعت سے ہیں، دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم، اور تمہاری ربیبہ، اللاتی فی حجورکم، وہ جو تمہارے حجروں میں ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، اللاتی، ان عورتوں سے، دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے، فإن لم تکونوا، پس اگر نہیں ہو تم، دخلتم بہن، ان پر داخل ہوئے، فلا جناح علیکم، تو تم پہ کوئی بھی گناہ نہیں ہے، وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین، وہ بیٹے جو من اصلابکم، تمہاری پشتوں میں سے ہیں، وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، الا ما قد سلف، مگر جو کچھ گزر چکا سو گزر چکا، ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالی ہے، غفور الرحیم، بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ دوہرا لیجیے، حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم، اور تمہاری مائیں، اللاتی، وہ جو ارضعنکم، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعہ، جو دودھ شریک ہیں، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیوی کی مائیں، وربائبکم، اور تمہاری ربیبہ، اللاتی، وہ جو فی حجورکم، تمہارے حجروں میں ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، اللاتی، ان عورتوں سے، دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے دخول کیا،
فَإِن لَمْ تَكُونُوا، پس اگر نہیں، دخلتم بہن، تم ان پہ داخل ہوئے، فلا جناح علیکم، پس نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین، وہ جو، من اصلابکم، جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں، وَأَن تَجْمَعُوا، اور یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین، دو بہنوں کو، الا ما قد سلف، مگر جو کچھ گزر چکا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، غفور الرحیم، بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ پچھلی آیت میں بھی حرام رشتوں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح کیا جا سکتا نہیں۔ اس آیت میں بھی حرام رشتوں کو گنوایا گیا ہے۔ حرام رشتے مطلب وہ رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن سے نکاح کرنا، وہ 7 رشتے جو ہیں نسب سے، ان کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پہ تمہاری، بولو، مائیں۔ ماؤں سے کیا مراد ہے؟ ماں سے مراد ماں، نانی، پڑنانی، دادی، پڑدادی، ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری بنات، بنت کی جمع بنات۔ بنت کسے کہتے ہیں؟ فلاں بنت فلاں، اور بنت کی جمع بنات، بیٹیاں۔ تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں۔ بیٹیوں سے مراد بیٹیاں، نواسیاں، پوتیاں، پڑپوتیاں، جتنا نیچے چلا جائے ساری اس سے مراد ہیں، ان سے تم نکاح کر سکتے نہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں۔ بہنیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ 3 طرح کی، اللاتی، اخیافی اور عینی۔ حقیقی وہ بہنیں جو ماں کی طرف سے، وہ بہنیں جو باپ کی طرف سے، تینوں بہنوں سے نکاح کرنا، بولو، حرام ہے۔ آگے وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں، پھوپھیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ پھوپھیوں سے مراد باپ کی بہنیں، دادا کی بہنیں، پڑدادا کی بہنیں، یہ ساری کی ساری، نانا کی بہنیں، پڑنانا کی بہنیں، یہ ساری کس میں شمار ہوں گی؟ بولو شاباش، پھوپھیوں میں۔ پھوپھیوں میں باپ کی بہنیں، دادا کی بہنیں، پڑدادا کی بہنیں، نانا کی بہنیں، پڑنانا کی بہنیں، یہ ساری اس میں شامل ہوں گی۔ آگے کیا ہے جی؟ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں۔ تمہاری خالائیں بھی حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ خالہ کون؟ ماں کی بہنیں، نانی کی بہنیں، پڑنانی کی بہنیں، دادی کی بہنیں، پڑدادی، لکڑ دادی، جہاں تک جائے سب تمہارے لیے۔ مجھے بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ وَخَالَاتُكُمْ، آگے کیا ہے جی؟ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، یعنی تمہاری بھتیجیاں، آگے ان کی بیٹیاں، آگے ان کی بیٹیاں، آگے ان کی، جہاں تک چلتا جائے یہ ساری جو ہے وہ بیٹیوں میں ہی شمار ہوگی۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں، آگے ان کی بیٹیاں، آگے ان کی بیٹیاں، یہ ساری جو ہیں بیچ میں شامل ہوتی جائیں گی۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور تمہاری مائیں، اللاتی، وہ جو، ارضعنکم، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہیں۔
پیچھے جو ہیں وہ تقریباً نسبت سے تعلق رکھنے والے جو رشتے ہیں وہ 7 اللہ تعالیٰ نے گنوائے، لیکن رضاعت یہ 2 کا ہی صرف ذکر کیا، ایک تمہاری رضائی مائیں اور تمہاری رضائی رضائی بہنیں۔ لیکن حدیث نے ہمیں یہ واضح کر دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رشتے نسبت سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ نسبت سے کون کون سے رشتے حرام ہیں؟ ماں ہیں، و بناتکم بیٹیاں ہیں، و خواتکم بہنیں ہیں، و عماتکم پھوپھیاں ہیں، و خالاتکم اور خالائیں ہیں، و بنات الاخ و بنات الاختی بتیجیاں ہیں، بانجیاں ہیں۔ یہ نسبت سے بھی حرام ہوتی ہیں، رضاعت سے بھی۔ جو آپ کی رضائی بہن ہیں، رضائی بانجیاں ہیں، رضائی بتیجیاں ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، جن جن کا تعلق ہے یہ نسبت کے ساتھ، اگر رضاعت سے بھی جو ہے وہ تعلق ثابت ہوتے ہیں تو وہ سارے رشتے بھی۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ رضاعت سے بھی وہ حرام ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ایک رضائی چچا تھے، رضائی چچا ملنے کے لیے آئے، پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت نہیں لی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، سیدہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی یوں میرا چچا ہے لیکن رضائی، تو دودھ تو مجھے صرف عورت نے پلایا ہے، تو وہ آیا تھا میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ وہ تمہارا رضائی چچا ہے، دروازہ کھولو اور اس کا اکرام کرو۔ معنی یہ ہے کہ جو رضائی چچا، رضائی جو ہیں، جو نسبی رشتے ہیں، وہی رضاعت سے جو رشتے ہیں سب کے سب حرام۔ ہاں، رضاعت کے جو مسائل تھے وہ دوسرے پارے میں ہم نے ذکر کیے تھے کہ رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ 2 سال کے اندر رضاعت کی مدت کتنی ہے؟ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا، ٹھیک ہے؟ تو رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کہ دودھ پیا ہو 2 سال کے، بولو شاباش، 2 سال کے اندر۔ ایک بات، دوسری بات، کم از کم کتنی دفعہ پیا ہو؟ 5 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے نا کہ پہلے قرآن میں حکم تھا 10 مرتبہ کا، اور ہم یہی پڑھتے تھے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور 5 کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا۔ اب جو حکم ہے وہ 5 کا ہی ہے کہ کم از کم کتنی دفعہ پیا ہو؟ 5 دفعہ۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف ایک آدھ دفعہ گھونٹ لگایا ہو، نہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ ما فتق الامعاء، جو انتڑیوں کو پھاڑے، معنی یہ ہے کہ خوب سیر ہو کے، خوب رج کے پیا ہو۔ بھوکا ہو بچہ 2 سال کے اندر خوب رج کے پیا ہو، اور کتنی دفعہ پیا ہو؟ پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ 1-2 دفعہ جو ہے وہ منہ لگانے سے یا چوسنے سے، حدیث کے الفاظ ہیں، رضاعت ثابت۔ مجھے بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم، اور تمہاری بیوی کی مائیں، تمہاری بیوی کی مائیں، آگے ان کی مائیں، آگے ان کی مائیں، یہ سارے جو ہیں اب ان سے نکاح ہو سکتا؟ کیوں جی، اب ان سے نکاح ہو سکتا؟ بہرحال لائل میں وہ لوگ، ابھی کچھ دن پہلے وہ بندہ ذکر کر رہا تھا، جس دن میری بیوی مر گئی میں ساسنا نکاح کر لینا۔ یقین جانے مسئلہ علمی ہے، جہالت ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری ربیبہ۔ ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ ربیبہ ان بچیوں کو کہتے ہیں کہ آدمی شادی کرنے لگا ہے، جس عورت سے شادی کرنے لگا ہے وہ پہلے مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، اس کے ساتھ بچے تھے، اس کے ساتھ اس کی یعنی پہلے ہامن سے کوئی بچیاں تھیں، تو وہ کیا ہیں اس کے لیے؟ ربیبہ۔ کیا ہے؟ ربیبہ۔
وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری وہ ربیبائیں وہ جو تمہارے حجروں میں ہیں۔ کون سی؟ تمہارے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان عورتوں سے جن پر تم داخل ہو چکے ہو، ہم بستری کر چکے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر دخول نہیں کیا، ابھی نکاح پڑھا گیا تھا، کچھ ہو گیا، عورت فوت ہو گئی، کوئی بھی معاملہ ہو گیا، مطلب نکاح ختم ہو گیا، ابھی صحبت نہیں کی، کل کو اس کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر نکاح کے بعد اس سے دخول کر لیا، اس پہ داخل ہوا، صحبت کر لی، تو اب جو ہے اس کی بیٹیاں وہ بھی حرام ہو گئی۔ وحلائل ابنائکم، وحلائل ابنائکم، یہ وہ والا حلال نہیں ہے، حلال حرام والا، یہ حلیل نہیں ہوتا، حلیل، حلیل دوست، حلیلہ، بیوی کو حلیلہ کہا گیا، خلیلہ کی جمع خلائل، ٹھیک ہے جی۔ وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی خلیلائیں، ٹھیک ہے، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو منہ بولے نہیں، جو تمہارے صلب سے ہیں، تمہاری پشت سے ہیں، حقیقی ہیں، ان بیٹوں کی بیویاں یعنی کہ تمہاری بہویں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تم جمع کرو دو، یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ ایک وقت میں تم دو بہنوں کو جمع کرو۔ پہلے تھا لیکن اس حکم کے بعد اب منع ہے۔ اب اگر کسی کی شادی ہو چکی تھی اکٹھی دو بہنوں کے بعد، ایک کو فارغ کرنا تھا، ایک کو طلاق دینی تھی، فرمایا الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا سو گزر چکا۔ قرآن کریم میں یہی وہ رشتے ہیں جو حرام بتلائے گئے ہیں، جن سے نکاح حرام ہے۔ اور صرف یہاں پہ اتنا ہی ذکر ہے کہ دو بہنوں کو اکٹھے نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں ایک کو نکاح میں رکھا، کل کو معاملہ خراب ہوا، وہ عورت فوت ہو گئی، اب اپنی سالی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی میں ایک گھر میں یعنی ایک شخص کے ساتھ دو بہنیں نہیں رہ سکتی، بیک وقت دو بہنیں نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح حدیث میں ذکر ہے، حدیث میں، کہ پھپھو اور بھتیجی بھی بیک وقت نکاح میں، یعنی ایک وقت میں کسی شخص کے نکاح میں پھپھو اور بھتیجی۔ اسی طرح حدیث میں ہے خالہ اور بھانجی، یہ بھی ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پہ تمہاری مائیں، و بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و اماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاختی، اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، و امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری ربیبہ وہ جو تمہارے حجروں میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم نے دخول کیا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم ان پہ داخل نہیں ہوئے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری خلیلائیں، تمہارے بیٹوں کی خلیلائیں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہیں، پشت سے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تم جمع کرو
بیک وقت دو بہنوں کو، ایک وقت میں دو بہنوں کو، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا سو گزر چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آج ہمارے 4 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے، اور آج کا دن ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی خوشی کا دن ہے کہ صبح ہمارے اس مسجد میں 10 پارے مکمل ہوئے ہیں، ادھر آج 4 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ مالک سے دعا ہے، اے میرے مالک، میں نے جو بیان کیا، جو کہا، جو بولا، جو حق اور سچ تھا نا، یہ سب میرے اللہ کی توفیق تھی۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارا ہر کہا ہوا جملہ بیان کرنا، آپ کا سننا قبول کر لے، اور قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو بولنے میں خطا ہوئی، جو غلطی ہوئی، وہ میری سستی اور میری کم علمی کی وجہ سے ہوتی رہی ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔